الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. بعض احادیث کی روشنی میں تعوذ کے جو مقامات نبی علیہ السلام کی تعلیم سے ثابت ہیں وہ کچھ آپ کے لیے جمع کیے تھے تاکہ تعوذ کی ایک تو اہمیت اجاگر ہو اور دوسرا تعوذ کے ذریعے یعنی کثرت تعوذ کے ذریعے ہم شیطان کی سازشوں سے، اس کے وساوس سے اور جو بھی اس کی تضلیل ہے اور شر ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکیں. تو قرأت کے آغاز میں یہ ایک محل ہے تعوذ کا، بلکہ اگر نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز میں قرأت کے آغاز میں اگر تعوذ ہوگا جو کہ شرعی مطلوب ہے تو یہ نماز کی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. بلکہ نماز ایک ایسا معاملہ ہے جس میں اول و آخر تعوذ کی تعلیم ہے. یعنی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یہ نماز کا اول کہ آپ قرآن کی تلاوت کا آغاز اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ کر آنے سے کیجیے. اور جو نماز کا آخر ہے، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے اذا صلی احدکم فلیتعوذ باللہ من اربع، جب تم نماز پڑھو تو اللہ کی پناہ طلب کرو چار چیزوں سے. چار قسم کے شر ہیں جو کہ مستعاذ منہ ہیں، ان کے شر سے اللہ رب العزت کی پناہ میں آؤ اور اللہ کی پناہ طلب کرو. اور وہ جو دعا ہے بالاتفاق سلام پھیرنے سے قبل ہے، تشہد میں ہے، آخری تشہد میں، بلکہ آپ نے فرمایا کہ فَلْيَقُلْ، یہ الفاظ کہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. بعض علماء نے یہاں بھی فَلْيَتَعَوَّذْ اور فَلْيَقُلْ امر کے صیغے ہیں جس بنا پر اس دعا کو واجب قرار دیا ہے. باہر کیا اس کے پڑھنے کی تاکید اور اہمیت ہے. وہ چار چیزیں جن کے شر سے پناہ طلب کی گئی. نمبر 1 عذاب قبر، نمبر 2 عذاب جہنم، نمبر 3 ومن فتنة المحیا والممات، زندگی اور موت کا فتنہ. زندگی بھر شیطان کا ساتھ ہے، اس کی رفاقت ہے، اور وہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا کرنے سے نہیں چونکے گا. نہ اس کے دل میں کوئی رحم ہے نہ کوئی ترس ہے. فَاتَّخِذُوا عَدُوًّا، اسے دشمن بنا کر رکھو. تمہارا دشمن ہے اور اس کے سینے میں تمہاری عداوت ہے، تم بھی اپنے سینوں کو اس کی عداوت سے بھر لو. تو زندگی کا فتنہ جو شیطان کی تضلیل کے ساتھ ہے، اور موت کا فتنہ جو کہ بہت ہی مشکل مقام ہے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ بندے کی جو زندگی کے اعمال ہیں ان کا جو محور قبولیت کا وہ انسان کا خاتمہ ہے.
بعض اوقات ایک انسان عمر بھر نیکیاں کرتا ہے اور موت کے وقت شیطان اس سے ایسا کام کروا دیتا ہے جو اللہ کی نافرمانی ہو، اور اسی پر اس کی موت آ جائے تو اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی۔ فتنۃ الممات، یہ موت کا فتنہ، لا تتمنوا الموت فإن حوض المطلع شدید، یہ مرنے کے بعد اگلے جہاں میں جھانکنا، یہ منظر بہت شدید ہے۔ سفیان الہلالی کا قول ہے کہ سلف صالحین کی آنکھوں کو جتنا خاتمے کے تصور نے رلایا ہے اتنا کسی اور چیز نہیں رلایا، کہ پتہ نہیں موت کے وقت کیا کیفیت ہو اور خاتمہ کس چیز پر آ جائے، ایسا نہ ہو کہ اللہ کی معصیت سرزد ہو جائے اور زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ، یعنی یوفقہ لعمل صالح ثم یقبضہ علیہ، کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اگر ارادہ خیر کر لے تو اللہ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتا ہے، اور جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی روح قبض کر لیتا ہے تاکہ یہ نیکی کرتے کرتے میرے پاس پہنچ جائے اور اس کا خاتمہ نیکی پر ہو۔ تو اس موقع کی نیکی بہت بڑا ایک شرعی مطلوب ہے، تو اس لیے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، کہ زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ اور چوتھی چیز وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، دجال کے فتنے سے، جو کہ بڑا کربناک اور ہولناک فتنہ ہے، جس میں شرعی نصوص موجود ہیں، یہ تطویل کا مقام نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر نماز کا اختتام، ابتدا بھی تعوذ کے ساتھ اور اختتام بھی تعوذ کے ساتھ، تو یہ ایک شرعی فریضہ جو ہے وہ پوری طرح تعوذ میں لپیٹ دیا گیا ہے تاکہ بندہ اس حصار میں آ جائے اور بندہ اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جائے، اور یوں اس کے لیے فتنوں سے بچاؤ کی جو صورت اور شکل ہے وہ آسان ہو جائے۔ تو پھر یہ نماز میں تعوذ کی تعلیم ہے، اور یہ ایک بہترین محل اور موقع ہے تعوذ کا۔ ایک شریعت کی تعلیم ہے جب انسان کا غصہ ابھرے، غصہ تیز ہو جائے، اور یہ بڑی خطرناک صورتحال۔ ایک سائل نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اوصنی، مجھے نصیحت دیجیے، فرمایا کہ لا تغضب، غصہ نہ کرو۔ اس نے 3 بار اپنا مطالبہ دہرایا اور آپ نے تینوں بار غصہ نہ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اس کا معنی یہ کہ غضب اور غصہ ایک بہت ہی مشکل، شدید اور مہیب، ہیبت ناک ایک مقام ہے۔ بعض اوقات یہ غضب عقیدے کے لیے زہر قاتل بن جاتا ہے، کیونکہ غصے کی شدت اس بات کا مظہر ہے کہ بندے کا تقدیر پر جو ایمان ہے وہ مشکوک ہے۔ غصہ کسی نقصان پر آتا ہے، اگر غیرت پر غصہ آئے، وہ غیرت دین کی ہو یا کسی اور چیز کی، وہ تو ممدوح ہے، قابل تعریف ہے، لیکن عام طور پہ غصہ جو ہے وہ کسی نقصان پر آتا ہے۔ ایک انسان اگر دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے معاملات کو قبول کر لیتا ہے تو ہر نقصان کو برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ حتیٰ کہ احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ بیٹا جو آنکھوں کا نور اور دل کا قرار ہوتا ہے، فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور بندہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کہ تیری رضا پر راضی ہوں، تیری رضا پر راضی ہوں۔
یہ ایک عظیم مقام صبر ہے جو غضب کی کیفیت کی نفی کرتا ہے۔ اصل میں نبی علیہ السلام کے قریب دو شخص جھگڑ رہے تھے اور ان کی آوازیں اونچی ہو گئیں، چہرہ سرخ ہو گیا اور ان کی گردنوں کی رگیں پھول گئیں۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا انی لاعلم کلمۃ، میں ایک جملہ، ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ دونوں وہ جملہ پڑھ لیں، ادا کر لیں، تو جو ان کے غضب کی کیفیت ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ غضب جو ہے یہ غصے کی تیزی کو مٹاتا ہے، یہ تعوذ جو ہے، تعوذ یہ غصے کی تیزی کو مٹاتا ہے، اور ایک انسان غضب کے جو شر ہیں، جو فتنے ہیں، ان سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو اپنے رب کی پناہ میں دے دے کہ غضب کے نقصانات بہت ہیں، اور اعتقادی اور عملی اس کی مضرتیں ہیں، اس کی علتیں ہیں، اور بچاؤ کی صورت ایک ہی ہے اور وہ رب کی پناہ ہے۔ تو اگر اس کیفیت میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو اللہ اس کیفیت کو ختم کر دے گا اور اس کے غضب کی شدت جو ہے وہ رخصت ہو جائے گی۔ اسی لیے بعض احادیث میں غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو کی تلقین کی گئی ہے، کیونکہ ٹھنڈا پانی اس غضب کی گرمی کو، شدت کو، تمازت کو ہلکا کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ مگر سب سے کارگر جو علاج ہے وہ اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اس کی پناہ میں آ گئے تو بڑے بڑے فتنوں سے حفاظت ممکن ہو سکتی۔ نماز جو کہ ایک مومن کی معراج ہے اور اللہ اور بندے کے مابین ایک مکالمہ اور شرعی فریضہ، جس کی بابت عمل میں سب سے پہلے قیامت کا حساب نماز کے تعلق سے ہوگا۔ نماز اگر پوری ادا ہوئی تو پوری لکھی جائے گی اور پورا اجر ملے گا، ناقص ادا ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کوئی اس نے نوافل پڑھے ہوں تو نوافل سے اس کی کمی پوری کر دو، اور اگر نوافل نہ ہوئے تو پھر نماز کے تعلق سے بھی جو ایک باز پرس ہے وہ شدید ہو سکتی ہے، اور بندے کی نماز کو خراب کرنے والا بھی شیطان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، خنزب، زا کے ساتھ، خانون زابا۔ اس میں اصل میں ایک حدیث ہے جناب عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ، عثمان بن ابی العاص اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ غالب علیہ شیطان، مجھ پر شیطان غالب آ جاتا ہے، وسوسے پیدا کرتا ہے، اور یربص علیہ قراءتی، حتیٰ کہ میری قراءت، میری تلاوت بھی خلط ملط کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو میرے لیے بہت تشویشناک جو ہے وہ امر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جب شیطان کے وساوس کی شدت محسوس کرو تو پھر تعوذ کرو، نماز ہی میں 3 بار تعوذ کرو، اور 3 بار تعوذ کر کے اپنے گردن کو تھوڑا سا بائیں طرف موڑ کر نفث کرو، یعنی تھتکارو، اس طرح کی پھونک مارنا جس سے ہلکے ہلکے لعاب کے ذرات بھی خارج ہوں۔ تو اس عمل کو جب کثرت سے کرو گے تو یہ شیطان کا غلبہ جو نماز کے تعلق سے ہے وہ اللہ پاک ختم کر دے گا۔ عثمان کا بیان ہے کہ میں نے اس عمل کو اپنا لیا اور تھوڑے عرصے بعد میں نے محسوس کیا کہ شیطان کے وساوس کی جو شدت تھی وہ اللہ نے ختم کر دی، جو وساوس کی صورتحال تھی اللہ پاک نے وہ ختم فرما دی۔ تو نماز ایک فریضہ، اور اس کا تحفظ بھی تعوذ پر قائم کیا گیا کہ شیطان بندوں کی نمازوں کو خراب کرنے کی
کوشش کرتا ہے، اور حفاظت کا ذریعہ جو ہے وہ تعوذ ہے. جتنا کثرت سے جب یہ غلبہ محسوس کرو، تعوذ کرو گے، اتنا اللہ رب العزت شیطان کی جو سازش ہے اور مکر ہے اس سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. شیطان کا ایک اور گھناؤنا کردار جو ہے وہ گناہوں کو سجا کر پیش کرنا، اور گناہوں کے تعلق سے دل میں شہوات کو ابھارنا. بلکہ بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے 2 ہی چیزیں شیطان کی تیر ہیں، ایک شبہ کا مرض اور ایک شہوہ کا مرض. یہ امراض شیطان کے پیدا کردہ، شیطان بندوں پر وار کرتا ہے، اور کوئی معصیت سامنے آئے تو اس سے بچاؤ، اور ہمیشہ کے بچاؤ کے لیے بندہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے. ان شرور سے بھی بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ انسان کی حفاظت کر سکتی. چنانچہ بہت سے مشاہیر کے واقعات ہیں جن کے سامنے معصیت آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دی. سیدنا یوسف علیہ السلام، انہیں عزیز مصر کی بیوی نے تنہائی کا انتظام کر کے دعوت گناہ دی تھی. کئی کمروں سے لے جاتے ہوئے آخری کمرے میں غلقت الابواب، دروازے سختی سے بند کر دیے، اور تنہائی در تنہائی، خلوت در خلوت اپنا کر یوسف علیہ السلام کو دعوت گناہ دی. ایک طرف اس کا عہدہ، اس کا حسن، اس کا جمال، اس کی دولت اور ثروت، ایک طرف یوسف علیہ السلام جن کو دنیا کا آدھا حسن دیا گیا، اور شباب اور جوانی اور تنہائی، ان سارے وسائل سامنے موجود تھے. بچاؤ کی صورت صرف ایک ہی، اور وہ اللہ کی پناہ. فرمایا کہ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا. ایک انسان کی کیا مجال کہ وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے محفوظ رکھ سکے جب تک خالق و مالک اپنی پناہ میں نہ لے لے. دوسرا قصہ مریم علیہ السلام کا، جو ایک خلوت میں گھر گئیں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اپنے اہل و عیال سے تنہا ہو گئیں، اور اس مکان یا گھر یا جھونپڑی کی تنہائی میں بیٹھنا شروع کر دیا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. اللہ نے وہاں جبریل امین کو انسانی شکل میں بھیجا. انہیں تو معلوم نہیں کہ یہ فرشتہ ہے، انہوں نے اس کو انسان سمجھا اور کیا کہا، اعوذ بالرحمن منک، میں تجھ سے اور تیرے شر سے بچاؤ کے لیے اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں. یہ ایک معصیت کا امکان سامنے آ گیا. وہ اس کو انسان ہی سمجھی تھی، کسی برے ارادے سے آیا ہے. میں اعوذ بالرحمن منک، کہ تیرے شر سے بچاؤ کے لیے میں اپنے آپ کو رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں. تو معصیتیں، گناہ، یہ شیطان کا ایک حربہ ہے. ان تمام مثالوں سے ہم پر یہ بات واضح ہوئی کہ انسان کی شب و روز کی حفاظت، اعمال صالحہ کی توفیق اور گناہوں سے بچاؤ، ان تمام کا سب سے جو کارگر علاج ہے وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دینا. یہ تعوذ توحید کا اہم ترین شعبہ اور بندے کے بچاؤ کے لیے ایک اہم ترین حرز ہے. میں نے بتایا کہ قرآن پاک کا اختتام بھی اسی تعوذ سے ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یہ 2 صورتیں جن میں مستعیذ سارے بندے ہیں، ہم سب پڑھتے ہیں، اور کلمۃ الاستعاذہ یہ 2 صورتیں. مستعاذ بھی اللہ کی ذات، اور یہاں مستعیذ حسب تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قل، آپ کہیے، آپ پڑھیے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیجیے تاکہ دنیا پر یہ بات عیاں ہو
کہ جب اکرم الخلائق اپنے رب کے سامنے اپنے ضعف کا اور اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب سید ولد آدم اپنے آپ کو پروردگار کی پناہ میں دے رہے تو ہمارا کیا مقام؟ قل، آپ کہیے، اختتام ہے قرآن پاک کا، اور ایک بلیغ انداز سے اس کا اختتام ہو رہا، تعوذ جو کہ اہم ترین شعبہ توحید ہے۔ پھر کس کو مشکل کشا بناتے ہو اور کس کو حاجت روا بناتے ہو اور کسے دستگیری کرنے والا بناتے ہو؟ یا اللہ کے پیارے پیغمبر خاتم النبیین اللہ رب العزت کے سامنے گڑگڑا رہے ہیں، اپنی عاجزی پیش کر رہے ہیں، اپنا ضعف پیش کر رہے ہیں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کا فرمان، ضعف اور عجز رب کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ مستعاذ بہی اللہ کی ذات اور مستعاذ منہ جو ہیں وہ مختلف قسم کے شرور ہیں۔ مستعاذ بہی اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات کا ذکر 4 صفات کے ساتھ ہوا۔ نمبر 1 رب الفلق، وہ فلق یعنی نور کا رب ہے، اجالے اور روشنی کا رب ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ رات کی تاریکی بعض اوقات پریشان کن ہوتی، پریشانی کی راتیں کٹتی نہیں ہیں۔ رب الفلق کی پناہ میں آ جاؤ، وہ رب اجالے کا رب ہے، نور کا رب ہے، پریشانیوں کو دور کرنے والا۔ آگے نا من شر غاسق اذا وقب، رات کے شر سے، جب رات پھیل جائے، اندھیرا پھیل جائے، اس کے شر سے پناہ کس کی؟ رب الفلق کی، جو کہ نور کا مالک، اجالے کا مالک، جس کی امر سے اجالا جو ہے وہ قائم ہوتا ہے، پریشانیاں چھٹ جاتی ہیں۔ جبکہ رات کا راز جو ہے، رات کی طوالت جو ہے وہ بعض اوقات بہت سے شرور کا باعث ہو سکتی۔ رات کے اندھیرے، راتوں کو چوروں چکاروں کا نکلنا، راتوں کو ڈاکہ زنی، راتوں کو فاحشہ عورتوں کا گھر سے نکلنا، لوگوں کا ایمان بگاڑنے کے لیے اور برسر عام لوگوں کو دعوت گناہ دینے کے لیے، راتوں کو بلوں سے، سانپوں کا، بچھوؤں کا اور موذی جانوروں کا نکلنا، یہ راتوں کے شرور ہیں۔ وہ اللہ رب الفلق ہے، اس کی پناہ میں آ جائے، وہ راتوں کے سارے شرور سے آپ کی حفاظت کرے گا۔ وہ اجالے کا مالک، روشنی اور نور کا مالک، وہ آپ کو راتوں کے شرور سے بچائے گا۔ یہ ایک شر ہے مستعاذ منہ، اور مستعاذ بھی اللہ کی ذات جس کی 4 صفات، رب الفلق ہے، اور آگے سورۃ الناس، رب الناس، لوگوں کا رب، ان کا خالق، ان کا مالک اور ان کا پالنے والا۔ الہ الناس، وہ لوگوں کا معبود ہے، اور ملک الناس سے پہلے لوگوں کا بادشاہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کی گئی اسے اس کی 4 صفات کا واسطہ دے کر، کہ تجھے تیرے رب الفلق ہونے کا واسطہ، اور تجھے تیرے رب الناس ہونے کا واسطہ، الہ الناس ہونے کا واسطہ، اور ملک الناس ہونے کا واسطہ، کہ تو ہماری حفاظت کر ان مختلف شرور سے جو دونوں صورتوں میں مذکور ہے۔ من شر ما خلق، کتنی مخلوقات جن میں جو بھی شر ہے ہمیں ان سے بچا لے۔ بہت تھوڑی مخلوق ہیں جو خیر ہی خیر، جیسے انبیاء، فرشتے، جنت، ان میں خیر ہی خیر۔ حتیٰ کہ علم بڑی معتبر شے، مگر علم اس میں خیر بھی ہے، شر بھی۔ بندہ اگر عمل کرے گا اس کے لیے باعث خیر، علم پڑھ کر عمل نہیں کرے گا باعث شر۔ بل قرآن حجت اللہ کا و علیہ کا۔ اولاد جس کو آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا گیا، خیر بھی ہے شر بھی۔ فرما بردار ہو، نیک اور صالح ہو تو خیر ہی خیر، بد کردار ہو اور بد خصلت ہو تو شر ہی شر۔ تو یا اللہ جتنی مخلوقات جو ان میں شر ہے، ان میں ساری مخلوقات آ گئی، ان کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنی حفاظت میں۔
یہ ایک ہی شر کافی تھا. جتنی کائنات میں جو مخلوقات جن میں جو شر ہے ان ہر قسم کے شر سے مجھے بچا لے, اپنی پناہ میں لے لے. ومن شر غاسق اذا وقب, جو رات کی تاریکیاں اور اندھیرے ہیں ان میں جو شرور پھیلے ہوئے ہیں اپنی پناہ میں لے لے. ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد. یہ جادوگر مرد یا عورتیں جو گرے لگاتے ہیں, پھونکے مارتے ہیں, اپنا خبیث لعاب دہن ان پہ ڈالتے ہیں جادو کا عمل کرنے کے لیے, ان کے شر سے بچا. آج ہر تیسرا گھر جادو کے عمل سے متاثر ہو رہا ہے, پوری طرح غلبہ جادوگروں کا. یہ صورت ایک بہترین حرز ہے, حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ جو اللہ کا عظیم انعام ہے. ومن شر حاسد اذا حسد, جو بھی حاسد ہو اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں. ہمیں کیا معلوم ہم پر کون کون حسد کر رہے, مال پر حسد, صحت پر, علم پر, حسن پر. نظر بد تو دیکھنے سے لگتی, لیکن حاسد اگر امریکہ بیٹھا ہو اور حسد کا شکار ہوا ہو, اس کے حسد کے تیر یہاں پہنچ سکتے, نقصان پہنچا سکتے. نظر بد دیکھنے سے لگتی ہے, لیکن حاسد کے حسد کا تیر اتنی دور سے آپ تک پہنچ سکتا ہے. ہمیں معلوم بھی نہیں کون ہم پر حسد کر رہا ہے. تو حاسد کے حسد سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی. سورۃ الناس, قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر وسواس الخناس. یہ شیطان جو خناس وسوسے پیدا کرتا ہے اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہے. من الجنۃ والناس, کچھ شیطان جنوں میں سے اور کچھ انسانوں میں سے, ہر قسم کے شیطان سے تیری پناہ مطلوب ہے. کہ بعض اوقات انسانی شیطان جنوں کے شیطان سے زیادہ بدتر ہوتے ہیں, زیادہ بدخصلت ہوتے ہیں. یہ جادوگر بعض اوقات ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جنی شیطان بھی ان کے بھی وہ کان کتر جاتے ہیں, ان سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں, حتیٰ کہ جنی شیطان انہیں اپنا گرو مان لیتے ہیں. ہم تیرے تابع. شیطان تابع نہیں ہوتا, لیکن چونکہ اس کا مقصد شر پیدا کرنا, فتنے پیدا کرنا اور خرابیاں پیدا کرنا, جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان تو ہمارا بھی باپ ہے تو اس کے تابع ہو جاؤ. اب دونوں مل کر اللہ کی مخلوق کو گمراہ کریں اور ستیہ ناش کریں. اس لیے جنی شیطان اور انسانی شیطان ہر شر سے پناہ. تو تعوذ کے کلمات میں سب سے جامع یہ دو صورتیں. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے, لم یتعوذ بمثلہم المتعوذون, جو تعوذ ان دو صورتوں میں ہے ایسا تعوذ اور کہیں نہیں, نہ کسی کتاب میں نہ باقی قرآن پاک میں. اس لیے یہ دو صورتیں یہ ہمارا ایک حرز جان ہونی چاہیے. اس لیے نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے یہ صورتیں 3 بار پڑھتے, مغرب کے بعد 3 بار پڑھتے, فجر کے بعد 3 بار پڑھتے, ہر نماز کے بعد 1 بار پڑھتے. یعنی یہ صورتیں ان پڑھنا آپ کا معمول تھا اور بکثرت معمول تھا. تو یہ اس تعوذ پر ہم اختتام کرتے ہیں. قرآن کا اختتام بھی انہی 2 صورتوں پر ہوا جو کہ تعوذ کے تعلق سے سب سے بہترین اور جامع صورتیں ہیں. ان 2 صورتوں میں ہر قسم کے شر سے پناہ کا راستہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ کی پناہ کو طلب کیجیے ان صورتوں کو کثرت سے پڑھ کر, تاکہ جو شیطان کے حملے, وساوس اور اس کی شرارتیں ہیں ان سے پوری طرح حفاظت جو ہے وہ حاصل ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ طلب کرتا ہوں, پناہ میں آتا ہوں, اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں باللہ, اللہ تعالیٰ کی. وہی میرا معاذ ہے یا مستعاذ پہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں. اور پناہ کس سے طلب کر رہا ہوں؟ مستعاذ من ہو کون ہے؟ وہ شیطان ہے جو کہ مردود ہے, جس کو راندھا گیا ہے, اللہ کی رحمت سے دھتکارا گیا ہے, اعمال صالحہ سے دھتکارا گیا ہے. جس نے ایک سجدے کا انکار کیا سرکشی کی بنا پر اور تکبر کی بنا پر,
تو یقیناً فاتخذوہ عدوا، اسے دشمن بنا کر رکھو. ہمارے ماں باپ کو جنت سے نکالنے والا یہی شیطان ہے. اللہ کے سامنے اکڑ کے کھڑا ہے، قسمیں کھا رہا ہے. فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری عزت کی قسم میں ان سارے بندوں کو گمراہ کروں گا. یہ بات اس نے قسم کھا کر کہی. ہاں الا عبادک منہم المخلصین، بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو میرے وار سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوں گے، باقی میں اکثریت کو گمراہ کر کے چھوڑوں. اس لیے اکثریت کبھی دلیل نہیں بنتی. اکثریت جو ہے وہ شیطان کی پیروکار. مخلص بندے بہت تھوڑے. الا عبادک منہم المخلصین، جو مخلص بندے بہت تھوڑے ہیں، صالحین بہت تھوڑے ہیں. تو اس کو دشمن بنا کر رکھیے، اور اس کی سب سے نمایاں شکل جو ہے وہ یہی ہے کہ تعوذ جو ہے ہماری زندگی میں پوری طرح شامل ہو جائے. بالتوفیق بید اللہ تعالی. آگے کیا ہے جی؟ ماشاء اللہ پتہ ہے آپ کو.